أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں جس نے ہم سب کو عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق دی. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں یا رب کریم ہماری ان نیکیوں کو تو قبول کر لے. آمین تقبل یا رب العالمین. حضرات، یومیہ دروس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور آج ہفتہ واری درس ہے جو کہ پہلا درس ہے. یہ درس الاحسان دعویٰ سینٹر ممبئی کے زیر اہتمام ہے جس کے روح روا شیخ امان اللہ ذوالفقار احمد نوری ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب کریم اس سینٹر کو مزید دوام بخش اور ہم سب کو اس کے ماتحت سیکھنے سکھانے کا جو یہ موقع ہے ہمیں تو اس سے مستفید فرما دے. آمین تقبل یا رب العالمین. حضرات، جس دور سے ابھی ہمارا گزر بسر ہو رہا ہے الحمدللہ اس اعتبار سے کہ ہم لوگ خالی ہیں. جو مصروفیاتی زندگی ہوا کرتی تھی وہ رک گئی ہے، تھم گئی ہے. اس اعتبار سے وقت الحمدللہ بہت زیادہ ہے. اس مناسبت سے اس طرح کا پروگرام کا ہونا یا دعوتی کچھ باتیں دین کے اعتبار سے ہم تک پہنچنا یہ بہت اچھی چیز ہے اور اللہ کا انعام ہے کہ ہم سب کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ اس طرح کی مجالس میں ہم لوگ بیٹھا کرتے ہیں. آج کا یہ پروگرام جس کا عنوان تربیت اولاد ہے، انشاءاللہ اس کی مناسبت سے 15-20 منٹ یا 25 منٹ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو عمل میں لانے کی بھی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ تحریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والا ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں سمجھانے کی کوشش کی اے ایمان والو، جو لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، ان لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے اے ایمان والو. اللہ تعالیٰ آپ کو خطاب کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو. سوال یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مولانا میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں مسجد جایا کرتا ہوں، میری اولاد ہے اسے سمجھایا کرتا ہوں، لیکن کیا کروں بات نہیں مانتی. حقیقت میں ان کی اس جواب کا کوئی حل نہیں ہے، لیکن قرآن نے بڑا بہترین نقطہ بیان کیا، سمجھانے کی کوشش کی ہے اے لوگو اپنے آپ کو اگر تم اس جہنم کی آگ سے بچا رہے ہو، یعنی نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہے ہو، حقوق العباد کو تکمیل تک پہنچا رہے ہو، تو کہیں نہ کہیں ضرورت ہے اپنے اولاد کو بھی بتاؤ جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب سوال یہ کیسے بچاؤں؟
زبان سے کہتا ہوں، سمجھاتا ہوں، بتلاتا ہوں، نہیں مانتا میں کیا کروں؟ قرآن نے کہا کہ آگ سے بچانے سے مراد یہاں سمجھیں، آپ اپنے معصوم سے بچے کو کبھی آگ کی طرف جاتا ہوا دیکھتے ہیں، چولہے کی طرف، گیس کی طرف، یا اسی طرح آگ جلتی ہوئی کوئی چیز کی طرف، آپ اسے آواز دیتے ہیں بابو آجا آجا، بار بار آواز دیتے ہیں۔ جب بچہ نہیں لوٹتا تو آپ کیا کرتے؟ ایسا تو نہیں کہتے میں تھک گیا تجھے کہتے کہتے، ایسا نہیں کہتے، بلکہ دوڑتے ہیں، لپکتے ہیں اور بابو کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا ادھر آجا، تو جل جائے گا، تیرا ہاتھ جل جائے گا، زخم ہو جائے گا، تجھے تکلیف ہوگی، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، میرا لال کہیں تجھے داغ نہ پڑ جائے۔ دوڑ کر لپکتے ہیں، کھینچتے ہیں، صرف یہ نہیں کہتے میں تھک گیا تھا تجھے کہتے کہتے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کا نقطہ ہے کہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہم جب فکر نہیں کرتے، یہ دنیاوی آگ جس کی کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، ہم کتنے فکر مند ہوتے ہیں۔ ضرورت ہے اس نقطے کو سمجھا جائے، پلہ نہ جھاڑا جائے، ہماری ذمہ داری ختم ہے۔ نانا دیکھ رہے ہیں نواسا غلطی کر رہا ہے، ہم کیا کریں گے اس کا باپ سمجھے، دادا دیکھ رہے ہیں ہم کیا کریں گے اس کا باپ سمجھے۔ آئیے حدیث سماعت کریں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ، والرجل راع فهو مسئول عن رعیتہ، والمرأة راعیة في بیت زوجها وهي مسئولة عن رعیتها، فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر ایک امام ہے، رہبر ہے، حاکم ہے، اس کی ذمہ داری ہے رعایا کا خیال کرے، ورنہ کل قیامت کے دن اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا رعایا کے بارے میں۔ ایک مرد ہے، اس کے گھر کے بارے میں اس کے پوچھا جائے گا، ایک عورت ہے، اس کے گھر کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تمام کے تمام لوگ ذمہ دار ہو، سب سے سوال کیا جائے گا۔ یہ پلہ نہیں جھاڑ دیجئے، ہیڈ ماسٹر سمجھیں گے، ٹیچر سمجھیں گے، اسٹوڈنٹ سمجھے گا، نہیں، سب کی ذمہ داری ہے، کسی کی پڑھنے کی، کسی کی پڑھانے کی، کسی کو دیکھ بھال کرنے کی، بعینہ زندگی میں سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیں اپنی اولاد کے تعلق سے۔ اب آگے بڑھیے، یہ تربیت ہے کیا؟ ہمارے سامنے یہ ذمہ داری بیان کی جا رہی ہے، تربیت ہے کیا؟ یہ ہمارے ماحول میں، ہمارے سماج میں الحمدللہ چند ہی لوگ صحیح، لیکن تعلیم کے لیے بہت کوشاں ہیں، بہت پریشان ہیں۔ پہلی فیصد میں وہ دیکھتے ہیں کہ سب سے اچھی اسکول کون سی ہے، جہاں اچھے مارکس لانے کے بعد بچہ کامیاب ہو جایا کرتا ہو، جہاں کے کامیاب فیصد زیادہ اچھے ہوں، یا اسی طرح ٹیچرز اچھے ہوں، وہیں ہم اپنے بچے کو رکھیں گے چاہے جتنا روپیہ لگ جائے۔ یہ اچھی سوچ ہے الحمدللہ۔ نمبر 2، اس کوچنگ سینٹر کا انتخاب کیا جاتا ہے جس سبجیکٹ سے میرا بچہ پڑھ رہا ہے، اس میں وہ کوالیفائی کیا ہے کہ نہیں، وہ کامیاب ٹیچر ہے کہ نہیں۔ الحمدللہ یہ بھی اچھی چیز ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ تعلیم۔ یاد رکھیں، تعلیم اور تربیت یہ دونوں ایسے ہی ہے جیسے جسم اور روح، سمجھ رہے ہیں؟ جسم اور جان۔ ایک جسم کے اندر اگر روح نہ ہو کوئی فائدہ اس جسم کا؟ میرے ابو کی میت رکھی ہوئی ہے جس کے اندر کوئی روح نہیں، کوئی حرکت نہیں، کوئی فائدہ اس کو رکھ کر کے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اسے اٹھا کر 1 دن 2 دن بہت زیادہ ہوگا چند دن رکھ کر کے ہم مٹی کے نیچے دبول سے دیتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بعینہ تعلیم یافتہ جو بھی ہیں، بڑے بڑے ہائی ایجوکیشن کو جن لوگوں نے انتخاب کر لیا ہے، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، آفیسر، ڈائریکٹر، رائٹر، کچھ بھی ہو، اگر تربیت نہیں ہے بعینی اس مردے کی طرح ہے جسے ہم دفن نہیں کر پا رہے، اس لیے زندہ ہے، مردہ ہے، لیکن جسم ہے، روح نہیں اس کے پاس۔ تعلیم، تربیت لازم ملزوم، ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے۔ تعلیم نہیں، تربیت بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، الحمدللہ ہمارے سماج میں آپ جاتے ہوں گے، ڈاکٹروں سے ملاقات کیجیے، آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں گے، مخاطب ہوتا ہے اللہ کے اس بندے کو بولنے کی تمیز نہیں، کیا ہے بھائی آپ ڈاکٹر ہیں، آپ گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں، آپ کو کون ہے، کس سے کیسے بات کرنا چاہیے، کوئی تمیز نہیں، کیا ہے آپ ڈاکٹر ہیں۔ کیا فائدہ ہے ایسی ڈاکٹری کا؟ کیا فائدہ انجینئر بننے کا جب تمیز نہیں ہے آپ کے اندر؟ تو یہ تعلیم، تربیت، اس کو جوڑ دیجئے۔ کسی عربی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں اس کو نقل کیا ہے،
حرص بنيك على الآداب في الصغر كيما تقر بهم عيناك في الكبر وإنما مثل الآداب تجمعها في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر. کیا بیان کیا؟ بچوں کو تربیت بچپنے میں دے دیجئے تاکہ کل ہو کر یہ تربیت آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. اور بچپنے میں تربیت دینا ایسا ہی ہے جیسے پتھر پہ کچھ نقش کیا جائے، لکھا جائے. ہمارے مادری زبان میں ہمارے الفاظ میں یہ باتیں آتی ہے، محاورہ ہے، میری زبان میرا بول میری گفتگو پتھر کے لکیر کے مانند ہے. مطلب پتھر کی لکیر مٹتی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اگر بچپنے میں ہم نے سمجھا دیا بتلا دیا تو ایسے نقش ہو جائے گا جیسے پتھر پہ لکیر بنا دیا گیا. اب سوال یہ ہے تربیت کیسے کیا جائے؟ بڑا آسان فارمولہ ہے. ابھی بہت ساری گفتگو باقی ہے، میں شروع میں آپ کو تربیت کا فارمولہ بتلا دیتا ہوں. تربیت کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں اٹھانا آپ کو، آسان فارمولہ ہے. تربیت کرنے کے لیے یا تربیت کروانے کے لیے خود پہلے عمل کریں. خود پہلے عمل کریں، آپ آسانی سے تربیت کروا لیں گے. کیسے؟ آپ کو بچوں کو نماز پڑھوانا ہے، آپ نماز پڑھیے، ساتھ میں لائیے، انشاءاللہ وہ بچہ بھی عمل کرے گا. حدیث سماعت کریں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود یولد الا علی الفطرہ فابواہ او یحودانی او ینصرانی او یمجسانی، کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ دنیا میں اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. پیدا ہونے کے بعد جیسا باپ ملتا ہے، باپ کو جیسا پاتا ہے وہ ویسا بن جاتا ہے. یہودی باپ ملا تو یہودی، نصرانی ملا تو نصرانی، مجوسی ملا تو مجوسی، مشرک ملا تو مشرک، بدعتی ملا تو بدعتی. یہ حدیث کی الفاظ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. اب غور طلب یہ ہے، سماج میں ہم نے اگر دیکھا ہے تو بہت اچھے سے پرکھ سکتے ہیں. ہمارے یہاں تو بڑا پرابلم تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو مسجد آنے ہی نہیں دیتے. کھینی منگوا سکتے ہیں بچے سے، نو پرابلم. گٹکا منگوا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہوگی. سگریٹ اس کے سامنے پی سکتے ہیں، ہمیں بھی کوئی سنکوچ کوئی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن بیٹا تم مسجد مت آنا. اور کسی پوسٹ لکھنے والے نے بڑا اچھا لکھا تھا، مسجد میں ہمارے بزرگ ہوں یا نوجوان، خصوصی طور پر بزرگ کا نام اس لیے لے رہا ہوں، اللہ معاف کرے وہ لوگ زیادہ اس طرح کا عمل کیا کرتے ہیں. مسجد میں جتنا شور بزرگ بچوں کو چپ کرانے میں کرتے ہیں اتنا تو بچہ بیچارہ خود شور نہیں کرتا ہے. میری بات سمجھ گیا؟ بچہ آیا شور کیا تو آپ کو تکلیف ہے. بچہ آئے گا کب؟ آج نہیں تو کبھی نہیں. پرابلم ہے نا. اتنا بڑا دیورا بندولی ماشاءاللہ، ابھی کسی کو مارنے کاٹنے کے لیے نکلنا ہو ایک فون دوڑاتے ماشاءاللہ پوری جماعت چلی آتی ہے. جس کو نہیں بلاؤ وہ بیچارہ نیند میں ہوتا وہ اٹھ کے چلا آتا ہے. اور آج اتنا بولا گیا بتلایا گیا تو کیا ملا؟ چند سر نظر آ رہا ہے. یہاں پر بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ مسجد میں ایک تو کوئی آنا نہیں چاہتا، جو آتا اس کو بھگانے پہ تلے رہتے ہیں. اللہ کا واسطہ ہے آنے دیں اس کو. آپ آج اگر وہ اپنے مسجد کو نہ پہچانا، اپنے مالک کے گھر کو نہیں پہچانا، شاید آنے والی نسل سے مسجد نہیں بتلائے گی. اس لیے مسجد میں آنے دیں، بچوں کو سمجھائیں مسجد ہے کیا، مسجد کون سی جگہ ہے، وہاں کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے. سمجھاتے نہیں ہیں اور بتلاتے نہیں، بس شور شرابہ. جتنا بچے نے نہیں چلایا اس سے زیادہ ہم چلا کر بات ختم کر دیتے ہیں. تربیت اولاد کا ایک فائدہ بتلاتا ہوں حدیث کے طریقے پر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان انتقال کر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اعمال کے سارے کنیکشن دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ انسان کے ہندوستان سے قبرستان جانے کے بعد عمل کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں سوائے 3 عملوں کے. نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم نافع، نمبر 3 نیک اولاد. یاد رہے نیک اولاد بنتی کب ہے؟ صرف ڈاکٹر بنانے سے نہیں، انجینئر بنانے سے نہیں. حدیث کے الفاظ ہیں اول دن صالح يدعو له. ایسی اولاد جو نیک ہو، ایسی اولاد جو آپ کے مر جانے کے بعد دعا کرتی ہو. ہم نے بہت بار مشاہدہ کیا ہوگا، ابا کی میت رکھی ہوئی ہے، اماں جنازے کے کفن میں لپیٹی ہوئی ہیں، بابو آ رہے ہیں، بہت سارے ان کے ساتھ ارد گرد لوگ بھی ہیں، سیلوٹ مارنے والے ہیں، عزت کرنے والے ہیں.
बाबू सूट बूट में हैं, जनाजे के पास आते हैं, मैयत के पास खड़े होते हैं, इन्हें खबर नहीं अब क्या करना है, परेशान होते हैं। ऐ अब्बा, ऐ अम्मा जान, आप तो मैयत की हालत में हैं, जरा बतला तो दीजिए मैं अब क्या करूं, आप तो मर चुकी, दुनिया से जा चुकी, मुझे क्या करना चाहिए? मैं डायरेक्टर हूं, राइटर हूं, प्रोफेसर हूं, जानता हूं, सब कुछ है, दौलत भी है, सब शोहरत भी है, आज मैं क्या करूं? मुझे खबर नहीं है। अब्बू जान, अम्मी जान, आप बताए होते कि आज मैयत के सामने मैं बावजू होकर आऊं और कहूं मालिक के सामने, अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु व ला तफ्तिना बअदा। ऐ अब्बू जान, आपने तो ये सिखाया ही नहीं, रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ऐ अम्मा जान, आपने तो ये बतलाया ही नहीं, आज करूँ तो क्या करूँ? सब कुछ है, बस ये तरबियत नहीं है, ये इस्लाम का तोहफा नहीं है, ये इस्लाम की चंद दुआएं नहीं है, आज मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरे भाइयों, जरूरत है कि नहीं परेशानी? जरा अपने कलेजे पर हाथ रख के देखिए, मालूम कीजिए अपने कलेजे से, अब्बू जा चुके, अम्मी जा चुके, रिश्तेदार जा चुके, करूं तो क्या करूं? चंद लोगों को बुलाकर कुरान खानी करवा दूं, चंद लोगों को खरीद कर लाऊं, दुआ करवा दूं? अब्बू मेरे, परेशानी मुझ पर, गम के पहाड़ मुझ पर, उन्हें क्या अफसोस होगा, वो क्या दुआ करेंगे? मुसीबत मेरी है, शफकत मेरी छिनी, साया मेरा छिना, ममता मुझसे छिना गया, आज वो दुआ करेंगे? अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, जरूरत है, समझे इस बात को। और इस्लामी तरबियत कब मिलेगी? जब इस्लाम से राबता रखेंगे, इस्लाम से रिश्ता रखेंगे, तब ये तरबियत मिलेगी। ये तमाम बातें हमारे सामने रखी जाएंगी। मेरे भाइयों, इसमें और भी बातें हैं, इंशाअल्लाह हयात ने वफा किया तो और भी ये बातें रखी जाएंगी, क्योंकि मेरे ख्याल से दुरुस्त का इतना ही कुछ ऐसा इंतजाम होना चाहिए। आप लोगों से गुजारिश है, एक तो ये दर्स का एहतमाम, अल्लाह ने हयात बख्शी और अल एहसान के ऑर्गेनाइजर इसी तरह मौजूद रहे तो इंशाअल्लाह हफ्तावारी ये एहतमाम हर हफ्ते एक बाकायदा आधा घंटे का कमोबेश रखा जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि इसमें बाकायदा तशरीफ लाएं, नंबर 1। नंबर 2, जो ये रोजाना एक क्लास खोला गया है, और आपको बता दूं बशारत के तौर पर, बगैर फीस के, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मस्जिद ही की देन है और मस्जिद में रहने वालों की देन है कि बगैर फीस के एक क्लास खोला गया है। वो क्या है? जो चाहे आए, दीन सीख के जाए। मेरे भाइयों, जरूरत हम सब को है। कोई बड़ा हो गया तो ये ना सोचे कि मुझे अब कोई जरूरत नहीं। आप बहुत बड़े बड़ों से मुलाकात कर लीजिए, मैं समझता हूं कि चंद बुनियादी दुआओं को छोड़कर सुन लीजिए, बहुत कम लोग सुना पाएंगे। शर्म की जरूरत नहीं है, जरूरत ये इलाही जो गया वक्त गया, अब जो वक्त है उसे मैं सीख लूं, ताकि अपने मालिक के सामने मैं भी मांगूं, मैं भी रोऊं उसके सामने। तो जो भी हुफ़ाज़ का एहतमाम किया गया है या जो भी उलमा किराम का एहतमाम किया जा रहा है, आप लोगों से गुजारिश है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। मेरे चंद दिनों पहले का सब वाकया था, अल्लाह माफ करे, प्रोटेस्ट में बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ किए खर्चा भी करना पड़ता था, सब दौड़ते थे। क्यों भाई? देश बचाना है, अपनी शनाख्ती कार्ड को बचाना है। तो जरूरत है कहीं ना कहीं जो अल्लाह ने हमें पैदा किया और हयात का मकसद बतलाया है, उसको भी हमें बाकी रखना है। इसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, आइए और ये बतलाइए कि इस खाली औकात में जहां हम इधर चौराहे पर या दरवाजों पर अपना वक्त गुजार रहे हैं, चंद मिनट, चंद औकात अल्लाह के लिए खर्च कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दीन भी सीखेंगे, कुरान पढ़ना भी सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे अहबाब ऐसे भी हैं जो अभी कुरान जानते नहीं। कुछ लोग जानते हैं तो मुकम्मल तरीके से नहीं जानते। तो ये तमाम चीज़ों का एहतमाम किया गया है। आप लोगों से गुजारिश है कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि या रब्बे करीम हमारे इस बैठने को तो कबूल कर ले, हमें पक्का सच्चा मुसलमान बना दे, हमें हम लोगों ने जितनी बातें सुनी हैं ऐ अल्लाह इसको अमल में लाने वाला बना दे, हमारी जिंदगी सुधारने वाला बना दे। इस साथ ही साथ इसका खुलासा एक बयान कर दूं कि मैं इस मौजू को उठाने की वजह बता दूं। हमारे माशरे के अंदर, अल्लाह माफ करे, जिस गांव में रहता हूं उसी की बात करूंगा, या जिस महल्ले में रहता हूं उसी की बात करूंगा। ये हमारे जो चंद नौजवान लोग हैं, नौनिहाल है, जिनकी अभी सही से पैदाइश तक नहीं हुई है, वो जो बिगड़ रहे हैं उसकी जरिया, कारण, वजह हम हैं।
थोड़ी थोड़ी बात पर लड़ना, भिड़ना, गाली गुप्ता, अनाप शनाप, ये जुनून, ये जज्बा, ये तमाम चीज़ों को ख़त्म करने का आसान तरीक़ा है इस्लामी तरबियत, जिसमें सब्र, तहम्मुल, इस्तिक़ामत और क्या बोलते हैं खुशदिली, ये तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं। अल्लाह के वास्ते आप सीखें, आपकी वजह से आपकी नस्ल सुधरेगी। अल्लाह ने हयात बख्शी तो इंशाअल्लाह मैं कुछ और फार्मूले बताने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे इन बैठने को कबूल करे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।